بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج دو تین بڑے اہم ایشوز ہیں جس کا تعلق ہمارے ملک پاکستان سے ہے. اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جس کے اوپر میڈیا میں بات نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ, سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بحث ہے. ابھی کیونکہ جون کا مہینہ پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے, گرمی بھی بہت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کا مہینہ بھی ہوتا ہے. 30 جون کو ہمارا فائنینشیل ایئر کلوز ہوتا ہے اور نیا جو فائنینشیل ایئر ہے ہمارا 1 جولائی سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ہر سال. ایک تو بجٹ کی گہما گہمی ہے, لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, بجٹ میں مزید کیا ہمارے اوپر جو ہے وہ رسی مزید ٹائٹ کی جائے گی. یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پرانا فاٹا تھا یا FR ہم کہتے ہیں اس کو, فرنٹیئر ریجن کہا جاتا ہے, وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں جو تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس میں جانی خیل میں پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے. اس کے حوالے سے ایک دھرنا 15 دن ہوئے ہیں کہ یہ دھرنا چل رہا ہے, اور ایک ملک نصیب خان صاحب ہیں جن کی ڈیڈ باڈی ابھی بھی پڑی ہے. کیونکہ تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے میں نے وہاں پر دھرنے میں کچھ لوگوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارا دھرنا بھی جاری ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی ابھی بھی آفٹر 15 ڈیز پڑی ہوئی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا کوئی میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا. اس کے ساتھ افغانستان کے حالات ہم اسی لیے اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ افغانستان میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہوتا ہے وہ پاکستان میں بالکل ہمیں نظر آتا ہے, اور اسپیشلی ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو اس کے اثرات بہت کھل کے نظر آتے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے. اور آج ایک دفعہ پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت دنوں کے بعد جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب. بہت شکریہ سر فار جوائننگ مائی شو. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی لائر بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, اور میں کہوں گا جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے. بہت اچھے آرٹیکلز لکھتے ہیں مختلف انگلش نیوز پیپرز میں, ٹریبیون میں, اور اب ڈان میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. اردو نیوز پیپرز کے لیے بھی لکھتے ہیں, اور یقین کریں مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں ان کے آرٹیکلز پڑھتا ہوں تو اکثر جب ان سے موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو ان سے کچھ نہ کچھ ڈسکشن, ابھی شو سے پہلے بھی ہماری تقریباً 35-40 منٹ سے ہماری مسلسل ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. اسٹارٹ کریں گے ہم, کیونکہ تعلق آپ کا بھی میرا بھی خیبر پختونخوا سے ہے, تو وہاں کے حالات آپ نے تو خیر بہت قریب سے دیکھے کیونکہ آپ پولیس آفیسر رہے ہیں, IG کے سیٹ پہ آپ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی پولیس کو آپ نے لیڈ کیا. سر اس وقت جانی خیل کا ایک دھرنا چل رہا ہے, 15 دن ہو گئے کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اور وہ لوگ مسلسل یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم سے حکومت نے پہلے بھی وعدے کیے تھے. جب وہ 4 نوجوانوں کا قتل ہوا تھا اس کے بعد آج ابھی میری جب بات ہوئی تھی تو کہہ رہے کہ ڈپٹی کمشنر بنو نے کہا ہے کہ میں وزٹ کروں گا. اس کے علاوہ کوئی رکن ان لوگوں کے پاس, سیاسی لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے. سر کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور میڈیا کے اوپر مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا؟ بہت بہت شکریہ فخر کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ایک اتنے اہم موضوع کے اوپر میں کچھ اپنی خیالات کا اظہار کر سکوں. واقعی یہ ہمارا ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جتنی بھی حکومتیں اکثر جب گزرتی ہیں تو وہ عوامی خواہشات کا خیال نہیں رکھتے, اور ایک سینس آف انڈیفرنس ہوتا ہے, اور شاید اوپر ان سب کو سمجھنے کی رپورٹیں مل رہی تو وہ پھر بعد میں لاوا پکتا رہتا ہے. ایک دن ایسے آتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتا ہے, جس کو ہم انگریزی میں والکینک ایرپشنز کہتے ہیں, اور اس کے نتائج آپ نے ماضی میں مشرقی پاکستان کی صورت میں دیکھے. 22 سال کے اندر وہ علاقہ جہاں سے مسلم لیگ کی داغ نہیں پڑی تھی, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا تھا, پھر وہیں پر آپ نے دیکھے کہ آخرکار بنگلہ دیش بن گیا. وہ کیا وجوہات یہ تھی کہ وہاں پر جب بھی کوئی مطالبہ ہوتا تھا, چاہے وہ زبان کے حوالے سے ہو, چاہے ان کی وہ سماجی یا معاشی مسائل کے حوالے سے ہو, تو اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا تھا.
تو اسی طرح سے آپ دیکھیں اس سے پہلے کوئٹہ میں واقعات ہوئے، ہزارہ جو ہماری وہاں پر کمیونٹی ہے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، آخر میں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا دھرنا تھا اور ان کو بھی یقین دہانیت دی گئی، آخر وہ دھرنا ختم ہوا۔ پھر اسی طرح سے یہ جالی خیل میں سے پہلے کچھ مہینے دو پہلے واقعات ہوئے، وہاں پر گئے، وہ اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے تھے، پھر ان پہ لاٹھی چارج بھی ہوا، پھر اس سے مذاکرات ہوئے اور گارنٹیز دی گئی۔ تو اگر جب ریاست تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان کہ وہ کیا کرے گی، وہ ان کے جان مال کا تحفظ کرے گی۔ یہ سب سے بڑا جو معاہدے کا ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری جان و مال کا تحفظ ہے۔ تو اگر ریاست، کوئی بھی ریاست ہے، وہ اپنے شہری کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی اور ان میں احساس عدم تحفظ شدت سے بڑھنے لگے، تو پھر یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ نشانی جتنی بھی اب تحریریں آ رہی ہیں وہ فریجائل اسٹیٹ، فیل اسٹیٹ، فیلنگ اسٹیٹس، تو یہ پھر وہ فیکٹرز، ان فیکٹرز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آخر ریاست کیوں یقین دہانی بھی کر رہی ہے، گارنٹیز بھی دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بے در پہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اسے لوگوں کا پھر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے ریاستی اداروں سے۔ اور تو اس لیے اگر، اور پھر یہ کہ انگریزی کا جو کہ nip the evil in the bud، اس سے پہلے 2004-3 اس میں آپ دیکھیں سوات میں چیزیں شروع ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی، دوسرے علاقوں میں اس وقت توجہ نہیں دی گئی، پھر 2-3 سالوں میں اسی سوات میں 2004 میں نے دیکھا تھا ہم نے کچھ کارروائیاں کی تو پھر قدرے کو یمن آیا، پھر کوتاہیاں ہوئی، تو پھر 2006 میں آپ نے دیکھا کہ اسی سوات میں پھر کیا ہوا، متوازی حکومتیں بن گئی، پھر آپ نے دیکھا شب قدر میں متوازی حکومت بن گئی، جانی خیل کے علاقے ان علاقوں میں حکومت کا کوئی شخص جا ہی نہیں سکتا تھا، شمالی وزیر تمام میں عملداری ختم ہو گئی۔ تو اب پھر وہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کبھی ایک جگہ ٹارگٹ کے لیں، کبھی دوسری جگہ ٹارگٹ کے لیں، تو ابھی ہمیں ہوش کے داخل لینے چاہیے۔ ابھی تو یہ تو صرف جانی خیل کی یہاں پر رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ہمارے شہری علاقوں میں ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جو اسلحہ، جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، وہ شہر میں بڑے دنا کر پھر رہے ہیں، لیکن ان پر ہماری جو قانون نافذ چاہے پولیس ہے دوسرے ادارے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ نیشنل الیکشن بین ہمارا ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر ہم نے اتنے اربوں روپے جو لگائے ہیں، اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے تو فینسنگ کر لی ہے، اب جتنے بھی ہمارے بارڈر ایریاز ہیں جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ تو اب فینسنگ ہو گئی ہے، اور صرف چند راستے ہیں جہاں سے کہ افغانستان کی طرف سے لوگ آ جا سکتے ہیں، تو وہ تو اب ہم آسانی سے کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیسے منظم ہو رہے ہیں؟ اور ساتھ آپ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے خبریں آئیں کہ تحریک طالبان پاکستان پھر نئے سرے سے منظم ہو گئی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف علاقوں کے لیے اپنے گورنر بھی مقرر کر دیے، ان کے باقاعدہ نام شائع ہوئے ہیں۔ سر اس میں مطلب سر سوات کا اس میں نام ہے، سر اس میں بنو کا نام ہے، ڈی آئی خان نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے گورنرز ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے یہ سارا کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، جب بھی ہم سوال کرتے ہیں سر ان کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ آپ یہ سوال ہم سے نہ پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر کیوں والا سوال ہم کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ when, where, why and how، تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ملک کی سالمیت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں۔
حالانکہ آپ کی باتیں اور آپ جیسے بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ سر یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے اسی درخت کو ہم پانی دیتے ہیں اور اس کو تناور درخت بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کاٹنے کی ہم کوشش بھی پھر خود کرتے ہیں. تو سر اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں جو سوچتی ہے, FATF جو ہمارے ساتھ کرتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم خود ہی سپورٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ الزام تراشی تو نہیں کروں گا جی جی کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ پھر بہت سی جگہ پہ ہماری اومیشنز ہو جاتی ہیں. جی میں اس کو کہوں گا کہ ہم بعض اپنے فرائض سے شاید پہلو تہی کر رہے ہیں. جی بالکل. جس طرح اوور آل یہ میں کہوں گا کہ گورننس کا کرائسس ہے, کیونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ٹوٹی سڑک نظر آ رہی ہوگی, آپ کو ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں نظر آ رہا ہوگا, آپ کو نہروں میں صفائی نہیں نظر آ رہی ہوگی, آپ کو پینے کا پانی کے مسائل ہوں گے, آپ کو جا بجا تجاوزات نظر آ رہی ہوں گی, آپ کو ریور بیڈز میں اور واٹر چینلز میں فوڈ میں اعتماد جیسے علاقہ جو ہے وہاں پر آپ کو انفورسمنٹس نظر آئے گی. تو یہ اوور آل میں کہوں گا کہ جو حکومت کی کرائسس ہے اس کا ایک حصہ ہے. اس وجہ سے صرف یہ نہیں ہے, دیکھیں آرگنائز کرائم وہ بھی ہو رہے ہیں, تو یہ تمام ان چیزوں کی نشاندہی ہے. تو جب اوور آل پوری گورننس بہتر ہوگی تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہتر ہوگی. رائٹ سر, اگر ہم یہ بات کر لیں کہ مطلب جانی خیل کے لوگوں سے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, غالباً آپ سے بھی اس دوران غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ سے بھی شاید بات ہوئی تھی. جب بھی میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں یار ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ اگر کی ہو کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہم نے اگر کوئی بات کی ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے, ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں. اگر آپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے پھر ہمیں کہہ دیں کہ ہم اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کریں. جس طرح پشتون سوسائٹی میں یہ چیز تھی اب کم ہو رہی ہے, اور اچھی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل رہے ہیں, ایجوکیشن اور دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پشتون کمیونٹی کو یہ نہیں چاہتے کہ یار یہ تو اپنے پاؤں پہ کڑے ہو, ایجوکیشن کی طرف یہ جائے جس طرح دنیا کی دوسری قومیں ہیں. ایک انٹیلیجنٹ قوم ہے پشتونوں کی, ذہین لوگ ہیں, کہ وہ آگے بڑھیں, مطلب وہ اپنے کارخانے لگائیں, اپنے روزگار کی طرف جائیں, اپنے تعلیم کی طرف جائیں, اپنے اوپر وقت کو صرف کریں, نہ کہ ان چیزوں میں پڑے کہ کبھی گٹ کے پیچھے بھاگتے رہے اور کبھی بیٹ کے پیچھے بھاگتے رہے اور اپنی زندگی خراب کرتے رہے. سر اب میں یہ کہوں گا کہ بہت سادہ سی بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے. 1964 کے جو پولیس رولز ہیں, 34 کے سوری, اس میں یہ بات پولیس آفیشل کے لیے کی گئی ہے کہ اس کے سامنے آئیڈیل کیا ہونا چاہیے. آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کہ ہر قانون پسند شہری اسے اپنا غیر جانبدار اور ذہین دوست سمجھے, اس لیے کہ وہ اس کی جان و مال اور آبرو کا تحفظ کرے گا. اور جس حد تک یہ آئیڈیل کا حصول کرے گا تو اس حد تک لوگ اس پہ اعتماد بھی کریں گے اور اس تک رسائی بھی کریں گے, اس کی طرف متوجہ بھی ہوں گے, اور وہ پھر اپنا ایفیشینٹلی اہداف کو حاصل کرے گا. اگر وہ اس آئیڈیل سے دور ہوگا پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنے اس قسم کے جو آپ کے تنازعات ہیں ان کے لیے پھر کرمنل کے ساتھ ٹریٹس کریں. یہ جو دہشت گردی بھی ہے یہ بھی ایک فارم ہے جرائم کی, لیکن اس کی نوعیت ذرا مختلف ہو جاتی ہے, لیکن جہاں تک دفعات ہے وہی پاکستان پینل کوڈ والی لگتی ہے. جی ٹھیک. اگر کوئی قتل ہو گیا تو وہی 302 کی دفعہ لگی, صرف یہ کہ اس کے ٹرائل جو ہے وہ ATC کورٹ اور وہاں پر ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی جرم بھی ہے. تو اس جرم سے کیونکہ یہ آرگنائز ہو جاتا ہے, آرگنائز فارم ہے, اور یہ پوری سوسائٹی میں
وہ تو ایک انفرادی لوگوں کے ساتھ ٹارگیٹ ہوتے، اس میں آپ کا پوری سوسائٹی ٹارگیٹ ہوتی ہے. وہ آپ ایک شخص نہیں ہوتا ہدف، آپ پوری سوسائٹی میں خوف پیدا کریں، اس لیے یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ تمام ادارے جو کہ اب اس دہشت گردی کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، اگر لوگ ان کو، اور وہ خود اس تصور جو میں نے بیان کیا، اس آئیڈیل، اس معیار کو پہ پورا نہیں اتریں گے، تو پھر لوگ ان سے پیروتائی کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی لوگ جو وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، بالکل صحیح ان کی ہے، طرف ہاتھ. تو ٹھیک ہے یہ سر. پہلے بالکل بھی ہم اسی طرح سے ہوا، اور پھر بھی کل بھی پھر اس طرح سے ہوگا. بالکل اگر ہم سپیس دیں گے تو لازمی سی بات ہے اس سپیس کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا اور اس کو فل کرے گا. سر افغانستان کے حالات پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ کا چاہوں گا کہ وڈراول کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ساتھ وہاں کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہی ڈر مجھے تو دوبارہ سے سر اسی طرح لگ رہا ہے جب 2005 6 7 والی بات آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے شو سے پہلے، اسی طرح کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں مجھے خیبر پختونخوا میں بھی. تو کیا نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ پھر ہم اس طرف تو نہیں جا رہے کہ وڈراول ہوتا اور اس کے بعد پھر وہی مطلب چیزیں شروع ہو جائے جس کو ہم بڑی مشکل سے مطلب 15-20 سال ہم بھگتے ہیں اس چیز کو. آپ دیکھیں ہمارے اس خطے میں یہ جنگ جو ہے، یہ کنفلکٹ میں کہوں گا، یہ کوئی 42 سال سے ہے کم از کم. اس کے دو حصے ہیں، ایک 9/11 سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے کا، اور وہاں پر جو سور انقلاب آیا اس وقت جہادی تنظیمیں بنی، اور ایک آپ کی افغانستان کی سوسائٹی کو ڈفرینٹ طرز پہ اس کو ڈالا. پھر 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا پھر وہی لوگ جو کہ افغانستان جہاد میں حصہ لیتے رہے، وہی لوگ پھر وہ ایک طالبان کی شکل میں سامنے آئے، افغانستان میں حکومت بنی. تو ان لوگوں کو ہی رول ماڈل بناتے ہوئے یہاں پر بھی تحریک طالبان بنی، اور وہی پیٹرن یہاں پر بھی اپنایا گیا. اسی طرح سے وہ منظم بھی ہوئے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنی پورا جو آرگنائزیشن نیٹ ورک تھا، چاہے ان کا سیاسی سیل ہو، چاہے ان کا وہ فوجی سیل ہو، چاہے ان کا خوراک کا سیل ہو، دوسرے جتنے بھی وہی ایک ان کی طرز جو تھی وہی اسی طریقے سے تھی. اسی طریقے سے وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی تھے، وہ ٹیکٹیکل آفینسیوز بھی کرتے تھے اور ٹیکٹیکل ریٹریٹس بھی کرتے تھے، معاہدے بھی کرتے تھے، معاہدے توڑتے بھی تھے. تو پھر ہمیں وہی شکل جو یہاں پر طالبان کر رہے تھے اسی کی وہی شکل وہاں بھی نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہاں پر ابھی جو شورش میں کہوں گا وہ تو اس کو آزادی کی جنگ کر رہے ہیں. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی 14 سے زیادہ ڈسٹرکٹس پہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے. اور کبھی کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتی فوجیاں ہوتی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہوں، وہ ہمیشہ ڈیفینسو موڈ پہ ہوتی ہیں. جو کہ انسرجنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹیک کیا ایک جگہ پر، پھر جو حکومتی فوج ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز، وہ پھر کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے. تو ایک سائیکل اب وہاں پر یہ چل رہا ہے. تو اب وہی اس کی عکاسی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے کہ پھر یہاں پر یہ جو اب میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے گورنرز بھی نامزد کر دیے. تو کل کو اگر میں یہ ایک سینیریو ہے وہاں پر ایکسکلوسیولی تحریک طالبان کی حکومت بن جاتی ہے، تو اس کا ہمارے اوپر ایک معاشرتی سیاسی اثر ضرور ہوگا. پھر ہماری جتنی مساجد ہے، ہماری جتنی بھی سماجی تقریبات ہیں جن میں جنازے ہیں، نمازیں، ہر جگہ چاہے خوشی کی تقریبات بھی ہوں گی، وہاں پر جو بھی ان سے ہمدردی رکھنے والا ہوگا پھر ان کی مدح سرائی کرے گا، ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کرے گا، اور اسی قسم کی حکومت کا مطالبہ پھر یہاں بھی کیا جائے گا. لیکن شاید اب افغانستان میں اس وقت مسائل تو ہیں،
لیکن اس دوران ایک بہت بڑی ایجوکیٹڈ کلاس بھی وہاں پر ایمرج ہوئی ہے، جو کہ نہیں چاہتے، وہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک قسم کی حکومت چاہتے ہیں، وہ ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جہاں پر سب کی سینس آف پارٹیسپیشن ہو۔ اور نظر مجھے یہ آ رہا ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کو ایک اہم رول دیا جا رہا ہے، اور جو ویکیوم ہے وہ شاید اقوام متحدہ اور ترکی کے ذریعے وہاں پر اس کو پر کیا جا سکے۔ تو یہی ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی جو ہم نے اپنے ٹریڈیشنز میں ہے کہ جب آپ دو فریقین کے درمیان کوئی بازارائی ہوتی ہے، دشمنی چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر نیوٹرل جو فریق ہوتے ہیں، جرگہ، وہ پھر تیگا رکھتا ہے۔ جب تیگا رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ماحول ہوتا ہے سازگار بات چیت کے لیے۔ تو اس وقت بات یہ ہے کہ افغانستان میں یہ تیگا کون رکھے گا؟ بالکل صحیح۔ تو وہ تیگا چونکہ یہ بین الاقوامی، کیونکہ طالبان بھی تو جو انہوں نے بات چیت کی ہے تو بین الاقوامی چیزوں کو انہوں نے مانے، تو تب یہ دعوا میں کی ہے نا، امریکہ سے بیٹھ کر کی ہے، دوسرے ممالک سے کی ہے، جس میں ترکی بھی گئے ہیں، چائنا بھی گئے ہیں۔ بالکل۔ تو جب انہوں نے ان تمام کو مانا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور قانون کے تحت، انٹرنیشنل لا کے تحت ان کا ایک رول بنتا ہے امن کے حوالے سے۔ تو اس میں اگر تیگا رکھے گا تو وہ پھر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کا رول پھر بنتا ہے کہ وہ ان کے درمیان تیگا رکھے، اور پھر ان کو یہ پلیٹ فارم دے کے یہ آپس میں بیٹھ کے جو انٹر افغان ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ اگر ہم دیر پا امن چاہتے ہیں اور وہ بندوق کی زور پہ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اپنا صحیح رول پلے کرے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اچھا، لاسٹ کوشچن سر، پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے مطلب آپ کا ویو لوں گا، لیکن اس میں اسپیسیفک جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرجر ڈسٹرکٹ کو 54 بلین روپے دیے گئے، جس کو ہم سابقہ فاٹا بھی کہتے ہیں، کیا نظر آتا ہے کہ ہماری پریورٹی سر ہے کیا؟ ہم کہتے تو ہیں، باتیں تو ہم بڑی بڑی کر رہے تھے جب 2018 میں الیکشن ہو رہا تھا، اس سے پہلے جب مرجر ہو رہا تھا تو بڑی بڑی باتیں کی، حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن آن گراؤنڈ سر کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ NFC میں 3% ہو یا پھر مطلب اوورال جو بھی ہم کہیں کہ مطلب حکومت نے تو ایسے کہا تھا کہ بس ساری جو ساری توجہ ہوگی یا فوکس ہوگا وہ یہاں پر ہوگا، نہ اسلام آباد، لاہور، نہ کراچی، نہ کسی اور بڑے شہر میں ہوگا، لیکن ہمیں شاید یہاں نظر آئے گا۔ لیکن اب جو بجٹ آیا سر، ایک تو اوورال بجٹ کا تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور پھر اسپیسیفک خیبر پختونخوا اور پرانا فاٹا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ جو 54 ارب روپے دیے گئے، یہ تقریباً پچھلے سال بھی اسی طرح سے تھے، تو یہ تو زیادہ تر اگر دیکھیں تو وہاں پر جو ان کی صوبائی حکومت بھی کوئی سیٹ اسائڈ کرے گی، تو یہ تمام زیادہ تر ان کی جو وہاں پر انتظامیہ ہے، ڈسٹرکٹس ہے، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، دوسرے تمام، تو یہ تو زیادہ تر سیلریز کے مد میں بھی چلے جاتے ہیں، تو پھر بہت کم آپ کی ترقیاتی اور پھر سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ رہ جاتا ہے۔ تو پرانے جو ہمارے اعداد و شمار تھے کہ ملک کے باقی حصوں کے مقابلے میں ملک میں 58% لٹریسی ریٹ ہے، تو ہمارے اس علاقے میں کوئی 34% تھا، اور پھر خاص کر فیمل لٹریسی ریٹ تو کوئی 12 یا 20% کے درمیان تھا۔ تو اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری الاٹمنٹس آف ریسورسز کرنا پڑے گا، اس کے بعد تو بات نہیں بڑھتی۔ اگر آپ صحت کے بعد میں صحت اس کو ڈاکٹر پیشنٹ ریشیو کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، پہلے بہت کم تھی، تو پھر آپ کو اس کے لیے بجٹ میں مزید پیسے رکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ صاف پانی دینا چاہتے ہیں اس کے لیے مزید رکھیں گے، اگر صحت کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، روڈز کو بڑھانا، نیٹ ورک کو،
تو یہ میرے خیال میں بہت. اور پھر آپ نے جو 3% NFC کی بات کی تھی تو وہ بھی نہیں ہے. پھر قبائلی علاقے جتنے بھی مرج ہوئے ہیں وہاں پر ٹیکس ایگزمپشن ہے تو وہاں سے آپ کو ریونیو بھی نہیں ہے. تو اس لیے بغیر وفاقی حکومت کی مدد کے وہاں پر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ممکن نہیں. سر ایک چیز چھوٹی سی مطلب ختم کروں گا، لیکن بجٹ کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 8,400 ارب روپے بجٹ ہے، اس میں سے تقریباً 3,100 ارب تو ہمارے سود کے مد میں چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 1,371 یا 1373 ارب جو ہے ہمارا ڈیفنس چلا جائے گا. تو یہ تو سیدھا 4,500 یا 5,000 یعنی بجٹ کا راؤنڈ اباؤٹ 60% تو ان دو چیزوں میں چلا گیا. 60-65%، ریسٹ آف دا 35% رہتا ہے سر. اس میں پھر ایجوکیشن بھی ہے، اس میں ہیلتھ بھی ہے، اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں. تو اس کا مطلب ہے سر ہماری پریورٹیز ہی یہ نہیں ہے جو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم سیکیورٹی سٹیٹ تھے اور سیکیورٹی سٹیٹ آج بھی ہے 2021 میں. میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت بہت بڑا کریڈٹ جو لے رہی ہے اور دعوے کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے احساس پروگرام، جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 260 بلین روپے بالکل مختص کیے ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ. لیکن اس کے ساتھ اب آپ دیکھتے ہیں کہ افرادی قوت اور نالج اکانومی اور کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کو ہم اس کے معیار کو ہم نے بڑھانا ہے. تو وہاں پر جو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے ماضی کی حکومت کے حوالے سے. اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے. اور خاص کر آج کل خیبر پختونخوا کی میں خاص کر بات کروں سر، یہاں پر تمام ہم نے کوئی پبلک سیکٹر میں 29 یونیورسٹیز ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہماری سب سے پرانی یونیورسٹی پشاور، وہاں پر اب تک ہڑتال رہی. ہڑتال کیوں؟ کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کو پینشن اور تنخواہ کے ساتھ جتنے بھی الاؤنسز ہوتے ہیں وہ نہیں دینا پا رہے تھے. تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ یہ کم از کم 4-5% آف دا GDP تعلیم کے لیے مختص کرتے، لیکن اسے شدید پہلو تو ہی ہو رہی ہے. تو جو ہمارے دعوے ہیں کہ ہم نے، اور خاص کر پھر ان کا جو آپ منشور، آپ جب کسی حکومت کا تعین کرتے ہیں تو جو ان کا منشور ہے اس کی روشنی میں کرتے ہیں. بالکل. تو موجودہ حکومت کے منشور کو جب آپ اٹھائیں اور اس کو جانچیں تو سب سے زیادہ انہوں نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. لیکن آج وہی آپ نے بات کی کہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ سٹیٹ ہے، وہ تو آپ کو اعداد و شمار سے اس پہ تو کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود اعداد و شمار بول رہے ہیں کہ ہم کون سے سٹیٹ ہیں. اور پھر احساس پروگرام بھی آپ دیکھیں یار، ظلم، میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ تختی کی تبدیلی سے تو بات نہیں بنتی. آپ اس کو میں کہوں گے اس سے زیادہ چربہ سازی کیا ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام قانون میں تو وہ ہے، ایکٹ وہ ہے، آپ نے اس کو لوگوں کو صرف وہ کرنے کے لیے کہ یہ میری چیز ہے. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بے نظیر، اور یہی ان کی جہاں بہت سی کوتاہیاں تھی، ان پہ بہت سی نکتے چینیاں ہو رہی تھی، لیکن یہ ان کا ایک سب سے سکسیس ماڈل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جس کو تمام دنیا نے، ورلڈ بینک نے تسلیم کیا تھا. اس پہ ہم نے صرف تختی بدل کر اس کو ہم نے احساس پروگرام کر دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ پروگرام تو اپنی جگہ، لیکن اس پہ ایک طرف نکتہ چینی بھی ہے کہ اصل گورننس یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی افرادی قوت کو اچھا کرنا ہے اور ان کی جاب کریشن کر دی ہے. ان کو ہم تمام عمر ڈپینڈنٹ سنڈروم میں نہیں رکھیں گے کہ
وہ یہ کہ وہ جو چائنیز محاورہ ہے کہ میں نے اس کو آئی ول ٹیچ ہم فشنگ، میں نے اس کو فشنگ تاکہ یہ خود اپنا روزگار خود اپنے لیے پیدا کرے. یہ نہیں ہے کہ اس کو میں روزانہ ایک مچھلی دوں اور یا مچھلی کے لیے پیسے دوں. بالکل سر، یہی بات آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی، اس حکومت کی، پاکستان تحریک انصاف کی. یقین کریں میں خود بھی جب میں مطلب اسکول میں تھا اس وقت جب پی ٹی آئی بنی ہوئی تھی تو ہم بچے تھے اور بڑا مطلب سنا کرتے تھے. عمران خان سے بڑا ایک لگاؤ ہوا کرتا تھا کیونکہ کرکٹ پسند تھا ہم لوگوں کو، تو اس وجہ سے عمران خان پسند تھے. اور پھر جب ان کی پارٹی تھی تو لازمی سی بات ہے وہ ساری چیزیں ہمیں تھی اور ہم کرتے تھے. لیکن آج اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے ہم غلط تھے، ہمیں سمجھ نہیں تھی، نہ سمجھتے ہم لوگ، اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئی. کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جو باتیں انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے کہ پیٹرول کے اوپر آپ لوگ اتنے بڑے بڑے ٹیکسز لے رہے ہیں، میں 45 روپے کر کے بیچوں گا. اسد عمر صاحب یہ باتیں کیا کرتے تھے، میں کوئی آن دا ریکارڈ موجود ہیں یہ ان کی باتیں. یہ کہتے تھے کہ بجلی جو ہے ہم خود بناتے ہیں اور یہ بجلی جو ہے ہم پتہ نہیں 8 روپے کے 10 روپے یونٹ ہم بیچا کریں گے عوام کو. آج وہی بجلی 25 روپے یونٹ میں اور اختر علی شاہ صاحب لے رہے ہیں. یقیناً ان کے ہاں بھی خیبر پختونخوا میں بھی اور اسلام آباد میں بھی یہی چیز چل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے تعلیم انہوں نے کہا کہ ہماری پریورٹی ہوگی. پریورٹی آپ نے دیکھ لی جو شاہ صاحب نے شیئر کیا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا بجٹ ملا. تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ جب تھے تو کچھ اور تھے، لیکن ابھی جب آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو کچھ اور باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. وہی آپ کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھی. اسی طریقے سے آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اس قوم کو جو پچھلے کرتے تھے، لیکن پچھلوں نے پھر بھی شاید کچھ نہ کچھ بہتر ڈیلیور کیا تھا جو شاہ صاحب نے ذکر کیا. سر بہت شکریہ فار جوائننگ دا شو اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر. یوسف زئی کسی اور ڈیبیٹ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ بائے.